بزرگوں میں سے تھے. تو مکی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سلسلہ اور سلاسل یہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم کس معنوں میں لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ امتی اجمعین. سب سے پہلے آپ احباب کا شکریہ کہ آپ نے اتنی علمی اور ایک روحانی مجلس میں مدعو کیا. کاکم بدہن حضور خواجہ غریب نواز کی ہستی، آپ کی عظمت پہ کوئی گفتگو کریں، لیکن یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے کہ ہمیں یہ خدمت کا موقع ملا. تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے، ضرور یہ سوال اٹھتا ہے کہ سلسلہ کیا چیز ہے. جی حقیقت میں یہ سلاسل جتنے بھی ہیں نا، یہ مناہج ہیں، جی یہ نظریات ہیں، جی جی یہ مدارس ہیں، یہ فکر ہے. yes. دیکھیں ہم اگر بات کرتے ہیں اسلام کی جو تقسیمات حدیث جبریل میں آئی ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے. تو ہم نے ایمان کے باب میں جب بات کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت میں دو بنیادی مسالک کہہ دیں، مذاہب کہہ دیں یا افکار کہہ دیں، فکر جو ہے ہم اشاعرہ کو قبول کرتے ہیں اور ماتریدیہ کو قبول کرتے ہیں. اہل سنت کے جو مسالک ہیں، بے شک باقی معتزلہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور کافی سارے ہیں، تو اسی طرح ہم ان کو قبول کرتے ہیں. اشاعرہ، ماتریدیہ یہ اہل سنت کے مسالک ہیں یا مذاہب ہیں یا افکار ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مناہج ہیں کہ انہوں نے ایمان کی بنیادی چیزوں کو منظم کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. جس طرح قرات عشرہ ہے، ساری متواتر ہیں، یعنی کہ کسی نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا، معاذ اللہ، قرآن تو اس چیز سے محفوظ ہے، لیکن ان ائمہ نے ان کے اصول مرتب کر کے اس کو پھر آگے پھیلایا اور ان سے آگے چلے. اسی طرح ایمان کا باب یہ ہو گیا. اسلام میں اگر آپ آ جائیں، ہمارے پاس مذاہب فقہیہ ہے. امام اعظم کا جو مذہب بنا وہ حنفی بن گئے، پھر مالکی آ گئے، پھر شافعی حضرات آ گئے، پھر حنبلی حضرات آ گئے. اب آخر میں آ جاتا ہے، یہ اسلام کا باب ہو گیا. آخر میں آ گیا احسان کا باب. جو تصوف ہے وہ تحقق بمرتبۃ الاحسان ہے، یعنی احسان کا جو مرتبہ ہے وہ متحقق ثابت ہونا، یہ چیز تصوف کا نام ہے. کیا فرمایا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے اللہ کی عبادت کریں کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے. یہ علماء اصول کا عقیدہ کہ اس میں کافی اختلاف ہے، کافی تفصیل بھی ہے اہل سنت کی ہاں. تو اگر دیکھ نہیں سکتے، کم از کم یہ تصور ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کشف ہے، مراقبہ ہے. تو اسی طرح ایمان کے باب میں جو ہمارے مسالک ہیں، مذاہب ہیں، افکار ہیں یا مدارس ہیں، مناہج ہیں، اشاعرہ، ماتریدیہ. اسلام کے باب میں ہیں حنفی، مالکی وغیرہ. اسی طرح یہ جو سلاسل ہیں یہ احسان کے باب میں ہیں. اور دنیا کے مشہور سلاسل میں ہمارے ہاں قدیم ترین سلاسل میں ہم سلسلہ چشتیہ کو دیکھ لیں. سلسلہ چشتیہ کی ابتدا حضور سیدی ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. آپ 329 میں آپ کا وصال ہے، 4 صدی ہجری ہے. یہ اوائل سلاسل میں سے آتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ قادریہ آ جاتا ہے. اچھا، پھر دنیا کے مشہور سلاسل میں جو ہمارے بر صغیر میں تو یہ 4 زیادہ ہیں، چشتی، قادری، نقش بندی اور سہروردی. عرب میں اس کے علاوہ اور بھی سلاسل ہیں. آپ نے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو تاریخ میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ سلسلہ قادریہ کی بنیاد حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوئی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کی بنیاد کہاں سے ہوئی؟ جی، سلسلہ چشتیہ کی بنیاد سیدی خواجہ ابو اسحاق شامی سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے سیدی ممشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آپ کا نام پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ عرض کی کہ میرا نام ابو اسحاق شامی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ساتھ چشتی لکھو، ساتھ چشتی کہو، ابو اسحاق چشتی، کہ تمہاری ذات سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا سلسلہ قائم فرمائے گا جس سے امت کو نفع بھی ہوگا، خدمت خلق بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی، رشد و ہدایت کا کام. اس کے بعد سے یہ 329 ہجری میں آپ کا وصال ہے، 4 صدی ہجری کی بات ہے. اس وقت سے یہ پہلے چشتی سیدی خواجہ ابو اسحاق شامی تھے. پھر آپ کشت میں رہنے لگے، وہاں پہ آپ نے خدمات ساری انجام دی اور کافی سلسلہ پھیلا، رشد و ہدایت کا کام ہوا. آپ بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت تھیں. آپ کی مجلس میں کوئی بندہ آ کے بیٹھتا، ایک ہی بار حاضری دیتا تو وہ تائب ہو جاتا اپنی کبائر گناہ سے ہوں یا صغائر سے. آپ کی مجلس میں لوگوں جو لوگ حاجت روائی کے لیے کچھ کرنا ہوتا تھا آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے، دعا کرتے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما دیتا تھا. تو آپ کی اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا مقام اور روحانی مقام تھا. میں بس چند ایک اور سلاسل کا نام لے لیتا ہوں. عرب میں مثلا میں مصر میں رہا ہوں، سلسلہ عالیہ شاذلیہ بہت زیادہ ہے. سیدی ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ، اتنی عظیم ہستی، صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بصری سرکار، وہ شاذلی ہیں. ان کے شیخ امام مرسی، ان کے شیخ امام شاذلی ہیں. سیدی ابن عطا اللہ سکندرانی شاذلی ہیں، آپ کا لقب تھا جامع الشریعت والطریقت. اسی طرح سلسلہ رفاعیہ چلتا ہے.
وہ بھی عرب میں بہت مشہور ہے. اچھا متاخرین میں سے سلسلہ تجانیہ چلتا ہے، افریقہ میں بہت مشہور ہے، بہت علمی سلسلہ ہے، اور تمام کے تمام سلاسل جو ہے نا وہ علمی تھے. بے شک. ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں حقیقت میں کہ احسان کے مقام کو وہی پاتا ہے جس کے پاس ایمان اور اسلام ہے. بے شک. کوئی بندہ کسی کا ایمان نہ ہو، چاہے جتنی عبادت کرتا رہے ثواب نہیں ملے گا. ایمان ہو، ظاہر شریعت پہ عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، بس ٹھیک ہے وہ صوفی بنا، پھر ہمارے نزدیک وہ صوفی نہیں ہے. ہمارے نزدیک صوفی وہی ہے جس کا ایمان بھی مضبوط ہے، اسلام بھی، ظاہر شریعت بھی عمل کرتا ہے، پھر طریقت کے اصولوں کو فالو کرتا ہے. ماشاء صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سلسلہ چشتیہ کے خواص اور آپ کے فضائل و مناقب کیا تھے؟ آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ. جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ سلسلہ چشتیہ کی ابتدا تو حضور سیدی ابو اسحاق شامی سے ہوئی 4 صدی ہجری میں، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں اس کی اشاعت اور خصوصاً اسلام کی نشر، اسلام کو پھیلانا، وہ اس کی خدمات سیدی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے فضائل و مناقب میں جس طرح آپ نے ذکر کیا، ایک تو بات ہے کہ آپ نجیب الطرفین تھے، ماشاءاللہ. آپ حسنی بھی تھے اور آپ حسینی بھی تھے، اور آپ کے القاب میں غریب نواز آتا ہے. غریب نواز کا مقصد کہ جو غریبوں کی حاجت روائی کرنے والے، بے شک. اور اس طرح آپ کے القاب میں رسول ہند آتا ہے، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، وہاں سے آپ کو یہ حکم ملا کہ آپ ہند میں جائیں اور آپ کی خدمت ہند میں آپ کو مقرر کر لیا گیا خدمت کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ. ہندوستان کے سلطان ہیں. آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے کہ ہند میں آپ کا جو انتخاب ہوا سرکار نے فرمایا، سرکار نے عطا فرمایا اہل ہند کو. اور آپ کی جو خدمات ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو بعض مورخین نے لکھا کہ 90 لاکھ ہندو یا غیر مسلمین آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے. اب یہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی سوچ سے باہر ہے. اس لیے ندوی صاحب لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ فرماتے ہیں کہ بر صغیر ہند میں جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا ثواب خواجہ غریب نواز کے پڑھنے میں جا رہا ہے. ماشاءاللہ. کیوں آپ پہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، پھر ان پہ مسلمان ہوئے، ان پہ مسلمان ہوئے، کیونکہ آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ نظام پھیل گیا تھا اسلام کا، اسلامی مراکز قائم ہو گئے تھے کہ بہت زیادہ اسلام پھیل چکا تھا. اچھا پھر اپنا ندوی صاحب کے والد صاحب علامہ عبدالحی فخر الدین حسنی صاحب، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے جب آپ کا ذکر کیا ان کی اپنی عربی والی کتاب میں القاب جو لکھے، شیخ الاسلام لکھا. شیخ الاسلام ایک علمی لقب ہے، تصوف کا نہیں ہے جس طرح غوث ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے. یعنی ہم اس لقب سے واقف ہیں. حضور غوث پاک کے ساتھ بھی آپ کی سیرت میں چیزیں ملتی ہیں کہ آپ بہت بڑی علمی شخصیت تھی. یہ نہیں کہ صرف ہم کشف و مراقبہ تک، روحانیت تک آپ کو خاص کر دیں کہ آپ نے نظر ڈالی کو مسلمان ہو گیا. نہیں، آپ نے علمی طریقے سے بھی لوگوں کو مطمئن کیا، اپنی ذات اور اخلاق سے بھی لوگوں کو مطمئن کیا، اپنے احوال سے بھی مطمئن کیا. ایک انگریز آتا ہے یہاں پہ تو یہی 1857 کے بعد واپس جاتا ہے تو بر صغیر کی تاریخ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہندوستان پورے پر صرف ایک بندہ حکومت کر رہا ہے، اور وہ بھی زمین کے اندر بیٹھ کے، اوپر نہیں. تو کون کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ خواجہ غریب نواز کی ذات ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ہمارے دوست تھے انڈیا میں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے الازہر یونیورسٹی میں، کہتے تھے آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ سال میں درجنوں میں پورے کے پورے خاندان آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خواجہ غریب نواز نے خواب میں اسلام کی دعوت دی، ہم آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کوئی فلم بنا رہا ہے، پروڈیوسر ہے، وہ بھی جا کے وہاں چادر چڑھاتا ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے. اور وہ کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، وہ بھی جا کے چادر چڑھاتا ہے. اور حتیٰ کہ وہاں کے ہندو یہ کہتے ہیں، ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ کلاس فیلوز ہوتے تھے بتاتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اسلام خواجہ غریب نواز والا ہے، ہندو کہتے ہیں، تو ہم آج بھی مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہیں، ان کو مانتے ہیں ہم. وہ کیا تھا؟ وہ آپ کا منہج تھا، وہ آپ کا اخلاق تھا. اور اسی چیز کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جو خواص ہے اس میں بڑی چیز یہی ہے کہ خدمت خلق، کہ آپ نے خدمت خلق کی انسانیت ہونے کے ناطے کی. یہ خواص میں سے ہے کہ اتنی خدمت خلق کی فرق نہیں رکھا. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے ہندو کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی برتن میں آپ کھانا تناول فرماتے تھے. وہ سوچتے تھے ہمارے پاس تو ذات پات ہے، ہمارے تو بڑے ہمیں ہاتھ نہیں لگاتے، یہ تو ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، ان کی اتنی بڑی عظیم روحانی شخصیت. وہ حیران ہو جاتے تھے، متاثر ہوئے. اچھا پھر جس کو ہم صلح کلی کہتے ہیں یا ہم مذہبی رواداری کہہ دیں، تو آپ نے ہندو آ گیا ہے، عیسائی آ گیا ہے، غیر مسلم یہودی آ گیا ہے، کوئی بھی آ گیا ہے، سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش ہے. یہ خاصہ ہے سچشتیہ کا. لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں صلح کلی کا اپنے عقائد چھوڑ دیں، نہیں، اپنے عقیدے پہ قائم رہ کے دوسروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے آپ پیش آنا. اچھا پھر ان کی جو ایک خاصیات میں سے ہے علم کے ساتھ عمل جمع کرنا. جی بے شک. جتنے بھی آستانے آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ چشتیہ کے ہم نے دیکھے ہیں، شیخ طریقت خود بیٹھ کے پڑھاتا تھا.
واہ واہ واہ، سبحان جہاں وہ علم شریعت پڑھاتا تھا وہاں طریق خط اور سلوک کے مدارج بھی طے کرواتا تھا، بے شک تخلیہ سے تحلیہ، تصفیہ سے تحلیہ کے مدارج طے کرواتا تھا۔ بے شک پھر کیا ہوتا تھا، علم کے ساتھ عمل اور تربیت ہوتی تھی۔ وہ طالب علم جب فاضل ہوتا تھا وہ شیخ طریقت بھی ہوتا تھا اور عالم بعمل بھی ہوتا، صاحب شریعت بھی ہوتا اور صاحب طریقت بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح اس کے بعد یہ تھا کہ وہ سیاست سے دور رہیں، یہ خاصیات میں سے ہے شروع سے سلسلہ چشتیہ کے مشائخ مصاحبت الملوک سے، بادشاہوں کی صحبت سے بلکہ دور بھاگتے تھے۔ بادشاہ منتیں کرتے تھے، حضور خواجہ نظام الدین محبوب اللہ کے واقعات ہیں، ہر شیخ آتے ہیں، سفارشیں کرتے تھے کہ ہمیں ملاقات کا موقع دیں، آپ دور بھاگتے تھے اور ان کے پاس جاتے ہی نہیں تھے، سوائے یہ کہ چاند ایک مجبوری ہو جاتی ہے یا کسی کی حاجت روائی کے لیے جانا، یہ اور چیز ہے۔ اور سب سے آخری بات جو یہ برصغیر میں بھی چیز بہت مشہور ہے کہ سماع، قوالی، قوالی یہ سلسلہ چشتیہ کا ایک خاصہ ہے خاصا، اور یہ خاصیات میں سے آتا ہے جس کو بہت زیادہ آداب کے ساتھ، یہ نہیں کہ شریعت کے آداب کو ملوث خاطر نہ رکھا جائے بلکہ شریعت کے آداب کے ساتھ یہ سلسلہ چشتیہ کے خواص ہیں جو میں نے آپ کو کچھ بنیادی بیان کیا۔ سلطان